السلام علیکم۔ آج ہم بات کریں گے سفوکلیز یا جن کو ہم سفوکلس بھی کہتے ہیں، ان کے ایک فیمس پلے ایڈیپس ریکس کے بارے میں۔ اور سفوکلس گریک ٹریجڈین تھے اور انہوں نے 120 پلیز لکھے، لیکن ان میں سے اب صرف 7 کمپلیٹ فارم میں موجود ہیں۔ اور ایڈیپس ریکس تقریباً 429 BC میں لکھا گیا اور اس کو پرفارم کیا گیا۔ اور ایڈیپس ریکس میں ہمیں بہت سے اینشنٹ گریک پلیس کی طرح 3 یونٹیز نظر آتی ہیں، اور وہ ہیں یونٹی آف پلیس، یونٹی آف ٹائم اور یونٹی آف ایکشن۔ یونٹی آف پلیس اس طرح کے سارا پلے رائل پیلس میں ہی کمپلیٹ ہو جاتا ہے، اور یونٹی آف ٹائم اس طرح کے 24 آورز کے اندر اندر پلیٹ کمپلیٹ ہو جاتا ہے، اور یونٹی آف ایکشن اس طرح کے ساری اٹینشن ایک ہی تھیم پر ہے، اور وہ ہے ایڈیپس جو لائس کے مرڈر کے بارے میں انویسٹیگیشن کر رہا ہے اس کے بارے میں، اور اس کے علاوہ ہمیں کوئی اور سائڈ پلاٹس یا انڈر پلاٹس نظر نہیں آتے۔ اور اگر ہم ایڈیپس ریکس میں سے کسی لیسن کی بات کریں تو مجھے اس میں کوئی خاص لیسن نظر نہیں آتا، اور جیسا کہ ٹریجڈیز میں یہ ہوتا ہے کہ ٹریجک ہیرو میں کوئی فلا موجود ہوتا ہے جو کہ اس کے ڈاؤن فال کا سبب بنتا ہے، لیکن ایڈیپس میں مجھے کوئی خاص فلا بھی نظر نہیں آیا۔ اس کا فلا بس اتنا سا نظر آتا ہے کہ اس کو یہ نہیں پتا کہ وہ دراصل کس کا بیٹا ہے، اور اس میں بھی اس کا کوئی فلا نہیں ہے کہ اس کو بچپن میں ہی اڈاپٹ کر لیا گیا اور اس کو بڑے ہونے تک یہ کبھی پتہ نہ چل سکا کہ اس کے اصل پیرنٹس کون ہیں۔ تو اس وجہ سے مجھے اس میں کوئی لیسن نظر نہیں آتا، لیکن لٹریچر کے اسٹوڈنٹس کو بہرحال کریٹیکل اسٹڈی کے لیے یہ پلے ریڈ کرنا پڑتا ہے، اور اس ویڈیو میں آپ کے ساتھ اس پلے کی سمری شیئر کروں گی۔ پلے اس طرح سے سٹارٹ ہوتا ہے کہ تھیبس کا کنگ ہے ایڈیپس، اور ایڈیپس کے بارے میں بتا دوں کہ UK میں اس کو ایڈیپس اور US میں ایڈیپس پروناؤنس کیا جاتا ہے۔ تو ایڈیپس کے پاس کچھ لوگ آتے ہیں اور اس کو کہتے ہیں کہ تھیبس میں بہت زیادہ پلیگ پھیل رہا ہے اور لوگوں کی ڈیتھ ہو رہی ہے، تو وہ اس سلسلے میں کچھ کرے۔ تو ایڈیپس اس پر کہتا ہے کہ اس کو اس بارے میں علم ہے، اور اس نے کوئین کے برادر کریان کو ڈیلفی کے پاس بھیجا ہے تاکہ وہ گاڈ اپالو کا میسیج لے کر آئے کہ کیا چیز ان کے سٹی کو پلیگ سے بچا سکتی ہے، اور جیسا وہ کہیں گے تو ایڈیپس اس پر عمل کرے گا۔ اور پھر کریان بھی واپس آ جاتا ہے، اور وہ ایڈیپس ان کو آ کر بتاتا ہے کہ اس سے پہلے ان کے سٹی پہ کنگ لائس تھا اور اس کو مرڈر کر دیا گیا تھا، اور اپالو یہ چاہتا ہے کہ اس کے مرڈر کا بدلہ لیا جائے جس کسی نے اس کو قتل کیا تھا۔ اور کریان یہ بتاتا ہے کہ کنگ لائس کو ایک سفر کے دوران قتل کیا گیا تھا، اور اس کے ساتھ جو لوگ تھے ان سب کو بھی قتل کر دیا گیا تھا، صرف ایک شخص ان میں سے بچ کر واپس آیا تھا، اور اس کو بھی کوئی خاص ایسی بات یاد نہیں تھی جس سے وہ قاتلوں کی نشاندہی کر سکے۔ اور اس کے بعد ایڈیپس جو کہ کسی اور علاقے سے آیا تھا، اس کو تھیبس کا کنگ بنا دیا گیا، اور کنگ لائس کے مرڈر کو لوگوں نے بلا دیا۔ پھر ایڈیپس کو ایک بلائنڈ سیئر کے بارے میں بتایا جاتا ہے جس کا نام ٹائریزیس ہے، اور وہ ایک ہولی مین ہے، اور وہ یہ بتا سکتا ہے کہ کنگ لائس کا کس نے مرڈر کیا تھا۔ لیکن جب وہ ایڈیپس کے پاس آتا ہے تو وہ اس کو کہتا ہے کہ اس کو اس بارے میں جاننے کی کوشش نہیں کرنی چاہیے، کیونکہ جب اس کو سچ پتہ چلے گا تو اس کو تکلیف دے گا، اور اس پر ایڈیپس کی تھوڑی بہت تلخ کلامی بھی اس کے ساتھ ہو جاتی ہے۔ اور ایڈیپس اس کو جب زیادہ مجبور کرتا ہے تو وہ یہ بتاتا ہے کہ جس شخص نے کنگ لائس کا مرڈر کیا تھا لوگوں کی نظر میں وہ فارنر ہے، کسی اور علاقے سے ہے، لیکن دراصل یہ بہت جلد پتہ چل جائے گا کہ وہ اسی سٹی تھیبس میں سے ہی ہے، اور جب اس کا سچ لوگوں پر کھل جائے گا تو وہ یہ شہر چھوڑ کر چلا جائے گا، اور وہ اپنے بچوں کا برادر ہونے کے ساتھ ساتھ فادر بھی ہے، اور اپنی مدر کا سن اور ہسبینڈ بھی ہے، اور وہ ایسا شخص ہے کہ اس نے اپنے فادر کا مرڈر کرنے کے بعد اپنی مدر سے شادی کی۔ اور ٹائریزیس یہ کہتا ہے کہ وہ شخص دراصل ایڈیپس خود ہے جس نے کنگ لائس کا مرڈر کیا تھا۔ اس پر ایڈیپس یہ کہتا ہے کہ کیونکہ ٹائریزیس کو کریون نے اس کے پاس بھیجا ہوتا ہے، تو ایڈیپس یہ کہتا ہے کہ اس فارچون ٹیلر کو کریون نے اس لیے بھیجا ہے کہ وہ ایڈیپس کنگ نہ رہے اور اس کی جگہ پر کریون اس کی پوزیشن پر آ جائے، اور کنگ لائس کا مرڈر بھی ان دونوں نے ہی مل کر کیا ہوگا۔ اور ایڈیپس کوئین جوکسٹا کو بھی یہ بتاتا ہے کہ فارچون ٹیلر نے کنگ لائس کے مرڈر کا الزام اس پہ لگایا ہے، تو کوئین جوکسٹا اسے کہتی ہے کہ اس کو ایسے فارچون ٹیلرز کی بات پہ یقین نہیں کرنا چاہیے، اور وہ اپنی اگزامپل دیتی ہے کہ اس کے پہلے ہسبینڈ کنگ لائس کے بارے میں یہ پریڈکشن کی گئی تھی کہ اس کو اس کا اپنا بیٹا قتل کرے گا، لیکن اس کو اسٹرینجرز نے سفر کے دوران قتل کیا۔
اور ایڈیپس اس سے یہ پوچھتا ہے کہ کنگ لوئس کا مرڈر کب ہوا تھا، تو وہ یہ بتاتی ہے کہ جب وہ سیوس میں آ کر کنگ بنا تھا اس سے کچھ دن پہلے ہی کنگ لوئس کا مرڈر ہوا تھا۔ اور جس طرح کی وہ لوکیشن بتاتی ہے کہ کنگ لوئس کا مرڈر کہاں ہوا تھا، اس سے ایڈیپس کو کچھ یاد آنے لگتا ہے اور اب وہ اس شخص سے ملنا چاہتا ہے جو آخری شخص وہاں سے زندہ بچ کر واپس آیا تھا۔ اور ایڈیپس جوکاسٹا کو اپنے بارے میں بتاتا ہے کہ وہ کورنتھ میں ایک چیف کے طور پر بڑا ہوا، لیکن پھر اس کو ایک دن کسی نے کہا کہ جس شخص کو وہ اپنا باپ سمجھتا ہے وہ اس کا اصل میں باپ ہے نہیں۔ تو اس پر اس نے جب اپنے پیرنٹس سے پوچھا تو انہوں نے اس بات سے انکار کر دیا، لیکن اس نے پھر بھی کچھ اور باتیں پوچھنے کے لیے ڈیلفی کے شرائن پر گیا اور وہاں پر جا کر اس کو کچھ اور ہی باتیں پتہ چلیں۔ اس کو یہ کہا گیا کہ وہ اپنے فادر کا مرڈر کرے گا اور اپنی مدر سے شادی کرے گا۔ تو اس پر ایڈیپس نے کورنتھ چھوڑ دیا اور اس ڈر میں کہ یہ بات کہیں صحیح ثابت نہ ہو جائے، اور وہ مختلف جگہوں پر رہا، اور پھر ایک دفعہ سفر کے دوران اس کی کچھ لوگوں کے ساتھ لڑائی ہوئی اور اس نے ان سب لوگوں کا مرڈر کر دیا، اور اس کے بعد سیبس آ گیا۔ تو اب اس کو یہ ڈر ہے کہ کہیں وہ جن لوگوں کا اس نے مرڈر کیا تھا وہی وہ لوگ کنگ لوئس اور اس کے باقی لوگ نہ ہوں۔ پھر ایڈیپس کو یہ پتہ چلتا ہے کہ کورنتھ میں وہ جس شخص کو اپنا باپ سمجھتا تھا وہ واقعی میں اس کا بایولوجیکل فادر نہیں تھا، اور اس شخص کے بچے نہیں تھے، تو اس نے ایڈیپس کو کسی سے لے کر اپنا بیٹا بنا کر پالا تھا، اور اس نے ایک شیپرڈ سے ایڈیپس کو لیا تھا۔ تو ایڈیپس جب اس شیپرڈ سے یہ پتہ کرتا ہے کہ اس نے ایڈیپس کو کہاں سے لیا تھا، تو وہ اس کو بتاتا ہے کہ اس نے اس کو دراصل کنگ لوئس نے دیا تھا اور وہ کنگ لوئس کا بیٹا تھا، اور اس کے بارے میں کیونکہ یہ پریڈکشن کی گئی تھی کہ وہ بڑا ہو کر اپنے فادر کا مرڈر کرے گا اور اپنی ماں سے شادی کرے گا، تو اس لیے کنگ لوئس نے وہ بچہ شیپرڈ کے حوالے کر دیا اور اسے یہ کہا کہ اس کو جا کر قتل کر دے، لیکن اس شیپرڈ کو اس بچے پر رحم آ گیا اور اس نے کورنتھ کے چیف کے حوالے کر دیا جس نے اسے اپنا بیٹا بنا لیا۔ تو اب ایڈیپس کو یہ کلیئر ہو جاتا ہے کہ جو بھی پروفیسیز کی گئی تھیں وہ سب صحیح ثابت ہو چکی ہیں، اور پھر ہمیں پتہ چلتا ہے کہ کوئین جوکاسٹا سوسائڈ کر لیتی ہے اور ایڈیپس بروچز اپنی آنکھوں میں سٹیب کر کے خود کو بلائنڈ کر لیتا ہے اور تھیبس چھوڑ کر چلا جاتا ہے۔ سبحان اللہ، الحمدللہ، لا الہ الا اللہ، اللہ اکبر، سبحان اللہ، الحمدللہ، لا الہ